علی کاظمی صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے کافی ہفتوں سے دعا زہرا کا کیس ہے، اس کی گمشدگی کا، اور اس کے بعد ایک نکاح نامہ سامنے آیا ایک کم سن بچی کا، اور پھر کچھ فیصلے ہائی کورٹ کے اندر ہوئے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ ہمیں پیر کے روز جو ہے انگیج کیا گیا ہے بطور وکیل اس کے اندر، اور اس کے بعد سے جو بھی اس میں پیش رفت ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے تحت بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی یعنی کہ اپنی مرضی کے حوالے سے آزاد کر دیا ہے کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے۔ اس کے اندر چونکہ انہوں نے اس کو آزاد کرتے ہوئے ایک ایج سرٹیفکیٹ پہ ریلائنس پلیس کی ہے، انحصار کیا ہے، اور ساتھ میں بچی کی اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہے، تو اس کا جو ایک منفی اثر ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری سے ایک طریقے سے بری و ذمہ ہو گئی ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے۔ پولیس نے فوراً بغیر کسی دیر کیے اس فیصلے کے بعد سی کلاس کے اندر ایک چلان جمع کرایا۔ اس چلان کے مطابق جو ہمارے پاس اس وقت ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو بھی نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ واقعے کی تاریخ سے 7 سال پہلے جن کا اجرا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ اگر واقعے سے پہلے کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہو عمر کے حوالے سے کسی شخص کے، وہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ ہو، بے فارم ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، پاسپورٹ ہو، تو اس کو کریڈیبلٹی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کرائم کے بعد اس کا اجرا ہوا ہوتا، انہوں نے ریسنٹلی جا کے بے فارم بنایا ہوتا، تو اس کی وہ بات نہ ہوتی۔ تو اس کو رد کر دیا اور انحصار اس بات پہ کیا ہے کہ جی بچی 17 سال کی ہے۔ اس میں ایک اور پہلو ہمارے لیے زیر غور یہ ہے کہ جس ایج سرٹیفکیٹ پہ ریلائی کر رہی ہے پولیس اور اس کو حتمی مان رہی ہے، اور اپنی طرف سے ایک فائنل ایڈجوڈیکیٹر بن گئی ہے کہ تاریخ پیدائش بچی کی یا عمر بچی کی کیا ہے، اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جو ہے ایک ڈاکٹر نے تشکیل دیا ہے، تیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں قانون اس حوالے سے بھی بہت کلیئر ہے کہ جب آپ میڈیکل ایویڈنس پہ ریلائی کریں، اگر آپ کو ضرورت پیش آئے، ویسے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کافی ہوتا ہے، تو آپ ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ لیتے ہیں جس میں ملٹیپل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، چونکہ آسیفیکیشن ٹیسٹ یا یہ جو آپ کی ہڈی کو ایکس رے دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے عمر کا، یہ گیس ورک ہوتا ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کے بہت واضح نظیریں ہیں۔ تو بجائے اس کے کسی ایک ڈاکٹر کے گیس ورک پہ ریلائی کیا جائے، ملٹیپل ڈاکٹرز کا بورڈ ہوتا ہے، اور ملٹیپل ڈاکٹرز جو ہیں وہ بورڈ کے تحت جو ایک اوپینین سامنے آتا ہے اس پہ لے کے وہ کام کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے ساتھ ہم نے جب چلان پڑھا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرکزی جو ملزم ہے اس کیس کا، ظہیر احمد، جس کے ساتھ نکاح نامہ ایک سامنے آیا ہے مبینہ، اس کی انٹیروگیشن کوئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کی انٹیروگیشن نہیں ہوئی ہے، اور جہاں تک بچی کے کچھ بیانات کے اوپر جو مختلف عدالتوں میں دیے گئے ہیں اس پہ انحصار کر رہی ہے پولیس، تو ان بیان میں سے کوئی بھی بیان یہ واضح نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے، کہ بچی کراچی سے پنجاب کیسے گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کون لے کے گیا ہے، کون اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو جو سارے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے تھے، جو انٹیروگیشن کرنے کی تھی پولیس کی، وہ نہیں کر رہی۔ مزید یہ کہ اس بات پہ بہت زیادہ انحصار ہے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، بچی بار بار کہہ رہی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ ہمارا قانون آج کا نہیں، دہائیوں کا اس بات سے کلیئر ہے کہ جہاں 16 سال سے کم عمر ہو کسی بچی کی، وہاں پہ جب وہ گھر سے جاتی ہے اور اس کا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ امٹیریل ہوتا ہے، عدالت 16 سال سے کم بچی کا مینٹل سٹیٹ یا اس کی رضامندی فار دا پرپسز آف ابڈکشن اینڈ کڈنیپنگ نہیں دیکھتی۔ ہم اس وقت شادی یا نکاح نامے کی بات نہیں کر رہے، یہ الگ الگ اوفینسز ہیں، تو میں واضح کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کڈنیپنگ کا جو قانون ہے اس میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس ڈیفینیشن کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جہاں بچی 16 سال سے کم ہو یا لڑکا 14 سال سے کم ہو، وہاں ضروری نہیں کہ اسے ٹیک اوے یعنی کہ پکڑ کے لے کے جایا جائے، وہاں پہ انٹائسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ انٹائسمنٹ ہے ورگلا کے، بہلا پسلا کے، راضی کر کے، اور یہاں تک نظیریں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان گھر آیا ہو بچی کو اغوا کرنے کے لیے۔ اگر کسی انسان نے اس طرح کا سینیریو کریٹ کیا تھا کہ بچی کو گارنٹی دی ہوئی تھی کہ تم اگر اپنے گھر سے نکل کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آ جاؤ تو اس کے بعد ہم تمہیں شیلٹر بھی دیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بھی رکھیں گے، یعنی کہ ہم تمہیں تمہارے والدین کی سرپرستی سے دور رکھیں گے، تو وہ کڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمیں چلان میں کیا ان کی انویسٹیگیشن ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ کہ آپ کے علم میں 20 تاریخ کو پیر کو ٹرائل کورٹ کے سامنے چارج کے اوپر فیصلے کے لیے جج صاحب نے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کوئی دلائل ہیں تو وہ سنیں گے۔ ہمیں اب تک کوئی نہ کوئی دشواری کریٹ کر کے پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل شیئر نہیں کر رہی۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب چلان کورٹ میں جمع ہو جائے تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن فائل جو ہے وہ جمع کرا دیتی ہے پروسیکیوشن برانچ میں،
اور چونکہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے عدالت کے سامنے کہ ہمیں پروسیکیوشن کو اسسٹ کرنے دیا جائے بطور مدعی مقدمہ، تو ہم پروسیکیوشن برانچ سے وہ تمام شواہد حاصل کر سکیں، اس کو کھول کے ایک ایک ورک دیکھ سکیں، پتہ کر سکیں کن کن گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں، کہاں کہاں سے کیا چیزیں گیدر کی گئی ہیں، کن کن چیزوں کا مشیر نامہ بنایا ہے، کن کن چیزوں کی فرد بنائی ہے۔ ہمیں اس کی ایکسیس نہیں دی جا رہی، ہمیں بس کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیٹ پیج کی سمری لکھی آئی او صاحب نے اسی کو کر لیں کافی ہے، یہی پڑھ کے آپ مطمئن ہو جائیے۔ اس رویے کے حوالے سے جو میرے خیال میں ایک طریقے سے ان پروفیشنل ہے اور انکمپیٹنٹ ہے، ہم نے گزشتہ روز ایک اپلیکیشن موو کی ہے آئی جی سندھ صاحب کو اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن سندھ کو کہ ہمیں اس کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن آفیسر چاہیے، ہمیں اس کیس میں ری انویسٹیگیشن چاہیے، جس کے بعد پولیس ایک سپلیمنٹری چلان حقائق کے اوپر مبنی پیش کرے عدالت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیو پروسیس کے ذریعے رسائی دی جائے پولیس انویسٹیگیشن فائل تک، تاکہ ہمارا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس پورے معاملے میں ہم قیاس آرائیوں پہ نہیں جا رہے، جو پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کو ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ مزید ایک اور اپڈیٹ ہے آج کا کہ آج سپریم کورٹ کے اندر، محترم معزز سپریم کورٹ کے اندر، ہم نے معزز سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا 8 جون 2022 کا، اس کو چیلنج کیا ہے ایک سی پی ایل اے کے ذریعے، اور ساتھ میں ایک عبوری آپ کہہ لیں ریلیف، انٹرم ریلیف کے لیے درخواست دی ہے، جس میں بنیادی طور پہ ہم نے سسپینشن مانگی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کی، جس آرڈر کے تحت دعا زہرا جو ہے وہ آزاد ہے کہیں بھی اپنی مرضی سے جانے کے لیے، اور ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے یا والدین کے حوالے یا اسٹیٹ کسٹڈی میں جہاں وہ بہتر سمجھیں، کوئی شیلٹر ہوم ہو یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہو، وہاں رکھا جائے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اور تیسرا، اگر عدالت بہتر سمجھے، چونکہ ہمارا انحصار نادرا کے ڈاکیومنٹس پہ ہے، مگر پھر بھی اگر عدالت بہتر سمجھے کہ میڈیکل ایویڈنس دیکھنا چاہیے تو میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں، اس سنگل ایکسپرٹ کی رپورٹ کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون اور عدالتوں میں جو فیصلے ہیں وہ نظیروں کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن کا، ترجمے کا یا اپلیکیشن میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں کہ جب معزز سندھ ہائی کورٹ میں اعلیٰ ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری بھی جانتے ہیں، اور ان کو جیسی اسسٹنس جیسے ان کے سامنے وکیلوں نے دی، چونکہ آپ کے سامنے یہ بھی موقف ہے کہ اے جی سندھ جو سندھ حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے پہلے دن یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اس میں کڈنیپنگ نہیں ہوئی ہے اور چائلڈ میرج لاء کا بھی اطلاق نہیں ہوتا ہے اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ تو عدالت نے جو فیصلہ کیا یقینی طور پہ جو اسسٹنس ان کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں کیا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے قانون کا ہی اطلاق کیا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ قانون کی نظیروں کو لے کے تھوڑی مختلف ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے بنیادی صدا یہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کہ حسب بیجا کی جو کارروائی ہوتی ہے، 491 کی جو جورسڈکشن ہے عدالت کی، اس جورسڈکشن کے اندر جب عدالت کے سامنے ایک مائنر آئے تو عدالت صرف اس مائنر کو گارڈین کی کسٹڈی میں دے سکتا ہے، اور گارڈین یا تو والدین یا خاندان ہوگا یا ریاست پاکستان ہوگی کسی بھی ایک چھوٹے بچے کی۔ اور جہاں پہ یہ خدشہ ہو، کوئی کنٹروورسی آ جائے کہ کیا بچہ مائنر ہے کہ نہیں، تو اس کنٹروورسی کو، چونکہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، اس کو طے کرنے کا اختیار اور مجاز جو ہے وہ فیملی کورٹ کے پاس ہے۔ اور اس میں بھی سپریم کورٹ کی نظیریں موجود ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر عدالت کو، ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ بچی شیلٹر ہوم جاتی اور ہمیں رائٹ ملتا بطور والدین کہ ہم فیملی کورٹ سے رجوع کرتے، فیملی کورٹ ایک پراپر ٹرائل کنڈکٹ کرتی، ایج کے حوالے سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی، اور اگر بچی کے کوئی خدشات یا جو بھی معاملات ہیں اس کا بھی بیان لیتی، والدین کا بھی موقف سنتی، اور پھر طے کرتی کہ کیا بچی والدین کے حوالے کر دی جائے یا جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی وہ شیلٹر ہوم میں رہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی نوکی نہیں ہے۔ 3 سے زائد کیسز کے اندر ہم خود سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس طرح کی ڈائریکشنز اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں۔ ایک کیس صرف ایک ہی کا میں حوالہ دوں گا، آرزو، جو آپ لوگوں کے سامنے 2 سال پہلے ہوا تھا۔ باقی کیسز کا میں حوالہ اس لیے نہیں دے رہا چونکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی تشہیر میڈیا پہ نہیں ہوئی، اور یہاں پہ بطور ایک آفیسر آف دا کورٹ بھی، ایک وکیل بھی، ایک ذمہ دار شہری بھی، جہاں تک گمشدگی کا کیس ہے وہاں تک یقینی طور پہ کسی کا بچہ غائب ہو تو انسان ایک شور مچاتا ہے کہ جی میرا بچہ ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، مگر جہاں آپ کے سامنے کسی چھوٹی کمسن بچی کے ساتھ کوئی نکاح نامہ آ جائے اور کوئی خدشہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا سیکشل افینس ہوا ہوگا، وہاں بہتر ہے کہ ہم کم سے کم نام استعمال کریں اور کم سے کم آئیڈینٹی کریں، چونکہ یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس بچے نے آگے بڑے بھی ہونا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی اور ڈیجیٹل ایج کی دنیا میں گوگل سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔
آج کوئی بچہ اپنا نام گوگل پہ ڈالے گا تو اس کے سامنے کس قسم کے آرٹیکلز اور کیا کیا باتیں آئیں گی. یہ ساری چیزوں سے ہم خیر لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ آزادی کا فیصلہ نہیں دے سکتی تھی. اور دوسرا جو عدالت نے ہائی کورٹ نے معزز عدالت نے ہمارے نظریے میں جو ایک اقدام اٹھایا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر یہ مان کے اور جان کے کہ ایک فیکچول کنٹروورسی ہے ایج کو لے کے، اور عدالت اپنی آئینی جورسڈکشن میں آئینی پٹیشن کے دائرہ کار میں یہ فیکچول کنٹروورسی ایڈریس نہیں کر سکتی کہ عمر 17 ہے 18 ہے یا 14 ہے. پھر اسی فیصلے کے آخر کے اندر ایک بچی کو آزاد کر دینا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ، یعنی کہ اسی میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ جس پہ 17 سال ہے. تو ایک طریقے سے کہتے ہوئے کہ ہم فیکچول کنٹروورسی سالو نہیں کر سکتے، انہوں نے کر دی. اور اس کا یہ اثر انداز آتا ہے کہ جیسے عدالت نے ایک حتمی عمر طے کر دی بچی کی. تو یہ اور جو اس وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ٹرائل کے اوپر منفی اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے اور ہم نے ایک درخواست لگائی ہے کہ ہمیں جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ارجنٹ ہیئرنگ دی جائے. یقینی طور پہ عدالت عالیہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس سے اور اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، وہ سپریم جوڈیشل اتھارٹی ہے. وہ اپنی ذمہ داریاں ہم سے بہت بہتر سمجھتی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری کم سے کم اپلیکیشن کو ایک فیئر ہیئرنگ ملے گی اور عدالت اپنے اسکیجول کے مطابق جتنا جلد ہو سکے گا اس کو سماعت کے لیے فیس کرے گی. چونکہ میں اس کیس میں صرف منڈے سے انگیج ہوا ہوں اور میرا لیگل چیمبر انگیج ہوا ہے، تو اس سے پہلے جو بہت ساری قیاس آرائیاں اور باتیں الگ الگ لوگوں کی طرف سے ہوئیں، میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے بطور وکیل، بطور آفیسر آف دا کورٹ، ہماری عزت یا ہمارا وقار عدالت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اگر عدالتوں کا احترام ہے تو وہی وکالت کا اور قانون کا اور وکیلوں کا احترام ہے. تو ہم قیاس آرائیوں سے جو ہے دوری اختیار کریں، اجتناب کریں، اور بہتر ہے کہ پروسیجر کے اوپر چونکہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، ہم صرف اس کے اوپر میں میڈیا کو آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری استدعا کیا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہوگا. یہ پیشن گوئیاں ہیں ایک چھوٹی بچی کے معاملے میں جس کی پوری زندگی اس کے آگے سامنے پڑی ہوئی ہے. ہم صرف امید کر سکتے ہیں ایک فیئر ٹرائل کی ایز پر پروسیجر، اور جو قانون کی نظیریں ہمارے نزدیک ہمارے سامنے ہیں. اب اس حوالے سے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میں درخواست کروں گا اپنے ایسوسیٹ سے لیوک سے کہ آپ بھی آ جائیے، اور ایڈوکیٹ نوید صاحب میرے خیال میں آپ سے رابطہ کر لیجیے پلیز. جہاں پہ نہیں باہر ہوں گے ان کو رابطہ کر کے لے آئیے. دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سب سے پہلے ہائی کورٹ نے نکاح کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ آپ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں گے، ہائی کورٹ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ نکاح نامہ ویلڈ ہے یا انویلیڈیٹڈ ہے. دوسرا ایک چیز کو آپ سمجھیے کہ جیکٹیشن کا سول سوٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. نکاح جو ہے بطور جو ہمارے سامنے ایویڈنس آیا ہے وہ پنجاب میں رجسٹر ہوا ہے. وہاں پہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو قانون پنجاب میں ہے کہ وہاں کی یو سی کو درخواست لکھی جاتی ہے، وہاں کی یو سی کوگنیزنس لیتی ہے اور پھر فیملی کورٹ کو درخواست بھیجتی ہے. سنس کے حوالے میں ان کا مختصر پروسیجر ہے. ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کا ٹرائل کورٹ کوگنیزنس لے گا سن چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کہ نہیں، اور اگر وہ ریزننگ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں تو پھر پنجاب میں ٹرائل کرنے کا صرف چائلڈ میرج کے حوالے سے ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری، سب سے اول درجے کے اوپر بچی کی سیف کسٹڈی اور ریکوری ہے ہمارے نزدیک. نکاح نامہ انویلیڈیٹ ہونا یا نہ ہونا سب سیکنڈری ہے اگر بچی اس وقت ہمیں نہیں پتہ کن حالات میں ہے اور کہاں پہ موجود ہے. صرف سوشل میڈیا پہ جو کچھ لمحات کی کسی بچے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ بچہ بالکل صحیح ہے، سیف ہے اور سیکیور ہے. یقینی طور پہ قانون اور قدرت یہ مانتی ہے کہ بچہ سب سے زیادہ نیچرلی سیف اپنے والدین کی آغوش میں اور اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو وہ پہلو بھی ہم ڈیفینیٹلی ڈسکور کریں گے. سوٹ فار جیکٹیشن کا اس کے اندر فائل ہوگا. میں نے آپ کے اندر پہلے وجہ بتا دی کہ پولیس نے ایک بہت سلپ شاٹ مینر کے اندر انکوائری کی ہے. انہوں نے بہت اہم حقائق جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے. بہت سے اہم شواہد انہوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو کہ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے اور نہ بائنڈنگ ہے، اور نہ ہائی کورٹ نے یہ کہا
کہ ہمارے فیصلے سے متاثر ہو کے انویسٹیگیشن کرو. انہوں نے میرے خیال کے اندر ایک چھپنے کی کوشش کی ہے, ایک آڑ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے ایک سی کلاس میں چلان دے دیں, جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ پولیس کو نہیں دی تھیں. دوسرا, میرے خیال میں جس طرف آپ کا اشارہ ہے, چونکہ ہم ایک درخواست جمع کرا چکے ہیں آئی جی آفس میں, اور اس درخواست میں بھی ہم نے ایک گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس کیس میں جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کی تعیناتی 30 مئی کو ہوئی ہے. جو آرڈرز ہائی کورٹ کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 30 مئی کو اس وقت کے جو ایس ایس پی اے وی سی سی ہیں ان کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا کہ 3-4 پیشیاں گزرنے کے باوجود وہ بچی ریکور نہیں کرا سکے, اور اس وقت کے جو آئی جی صاحب تھے ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا اور شو کاز کیا گیا تھا. تو کیا اس کیس کو لے کے سندھ پولیس کے اندر کچھ اعلیٰ افسران کوئی ریزنٹمنٹ پال سکتے ہیں یا کوئی باعث رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے. کیا ان کے اثر و رسوخ کے اندر پولیس آفیسر جو کہ ڈی ایس پی رینک کا ہے آ سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیا اگر کل کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا مقدمہ اور دعویٰ سچا تھا اور واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی تھی, تو جو عدالت نے ڈسپلنری ایکشن لیا پولیس والوں کے خلاف اس کو کریڈیبلٹی ملے گی. مگر اگر پولیس کل کو یہ بضد ہو جائے کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے مہدی صاحب کا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹا ظاہر کر دیں, تو جو ڈسپلنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات کو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نفی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا, یا پولیس کا ایز اے ہول سندھ پولیس کا نہیں, کیونکہ دیکھیے ابھی بھی فیئر انویسٹیگیشن کی امید ہمیں آئی جی پی آفس سے جن کو ہم نے درخواست دی ہے, مگر کوئی بیوروکریسی کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس آفیشلز کی وجہ سے انویسٹیگیشن سبوٹاج ہوئی ہو. اچھا ہوا آپ نے یہ خود سوال کیا. دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ 4-5 دن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے. پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی یہ کیس میں نے لیا ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے, اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی, مجبور لوگوں کی, یا جو مشکل میں لوگ کو مدد کرنا چاہتے ہیں, وہیں پہ کچھ عناصر کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا, مجھے اس کی وضاحت دینی تھی, تو اس لیے میں نے یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہ کیس لیا ہے. اس کے بعد آج پریس کانفرنس کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے محترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, کوئی فائنل جوڈیشل فائنڈنگ نہیں آئی ہے, پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے. پولیس کا موقف حتمی موقف نہیں ہو سکتا. ایٹ بیسٹ وہ ایک ڈی ایس پی رینک کے ایک آئی او کی انڈیویجول انویسٹیگیشن ہے. ہو سکتا ہے کل کو آئی جی پی صاحب جو ہیں تمام شواہد کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود اس سے ڈس ایگری کریں. تو میرے خیال میں قبل از وقت تھا ان کا ایک ذمہ دار افسر کا بیان دینا. اگر والدین نے ماضی کے اندر کوئی بات کی ہے تو جس کی سگی بچی غائب ہو وہ جذبات میں بھی آ سکتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے, معاملات, حالات کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتا. وہ کبھی شاید ایسی بھی بات کر سکتا ہے جس کا مفہوم کچھ اور ہو, وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں. مگر آئی جی پی صاحب جو ہے مجھ سے بہتر اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں بیان کو نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیے ہاں دیکھیے یہ سوال میرے خیال میں مجھ سے کرنے کے نہیں ہیں. یہ بہتر ہے کہ اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ والد صاحب سے کریں, چونکہ مجھ سے حوالے سے ایسے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں یہاں پہ کسی بھی قسم کا سیاسی تبصرہ اوائڈ کرنا چاہتا ہوں اس کیس کے اندر, اس کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے. تیسری بات, سندھ حکومت کا صرف میں نے یہاں تک ذکر کیا جو اے جی صاحب نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا جس کو عدالت کا حصہ بنایا. جہاں اے جی صاحب جو سندھ حکومت کی, پوری حکومت کے سب سے اعلیٰ وکیل ہیں, موقف دے رہے ہیں کہ یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے اور چائلڈ میرج لاء کا بھی اطلاق نہیں ہوتا, وہاں ایک زاویہ, ایک نظریہ ہمارے سامنے آ گیا ہے.
اب لوگ کتنے سنسیئر ہیں کتنے سنسیئر نہیں ہیں، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے۔ میرا یہ ماننا ہے جو بھی اب تک والدین کا ساتھ دیتا رہا ہے یقینی طور پہ نیک نیتی سے اور اپنی جتنی بھی اس کی دائرہ کار ہے، جتنی بھی پرویس ہے، اس کے تحت انہوں نے یقینی طور پہ معاونت کی ہوگی، حقیقی کی ہوگی۔ دیکھیے جی، ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ ایک جرنی ہے، ایک اوفینس شروع ہوتا ہے ان کے گھر سے کراچی کے اندر، اور پھر اس کی حتمی شکل جو ہے وہ صرف میرج نہیں ہے، میرج کے بعد بھی ایک کنفائنمنٹ کنٹینیو ہو رہی ہے جس کو ہم اللیگل مان رہے ہیں، چونکہ وہ ایک کڈنیپنگ کے نتیجے میں رزلٹ ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اور سے بہت سے جرائم یا کرائم، چونکہ ہمارے سامنے بچی کا ایج کے علاوہ کوئی ایم ایل او نہیں آیا ہے، بچی کا کوئی میڈیکو لیگل نہیں ہوا ہے، صرف ایج کی حد تک اس کو ایم ایل او کہا جا رہا ہے، باقی بچی کے ساتھ کوئی ٹارچر ہے، کوئی وائلنس ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ چونکہ ایک جرنی میں اوفینس ہے تو ہمارا زاویہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ جورسڈکشن لے سکتی ہے۔ اگر عدالت کا اس کے اوپر کوئی اور موقف ہوگا اور ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے ڈائریکشنز ملتی ہے کہ نہیں آپ پنجاب کے اندر جورسڈکشن بنتی ہے آپ وہاں کیس فائل کریں، تو ایز پر کورٹ ڈائریکشنز ہم وہ ریمیڈی لیں گے۔ ایک سیکنڈ محترمہ، پہلے بیٹھ کے سوال کیجیے گا۔ دوسرا، میرے سینئر ساتھ کونسل ہیں وہ صاحب آ گئے، جگہ ان کو دیجیے گا پلیز۔ ایک میں آپ کا سوال لوں گا، ان کو پلیز ایک بار آ کے بیٹھنے کے ساتھ میں۔ ایڈوکیٹ نبیل نذیر احمد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے سامنے ہیں، ساتھ ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کی پیروی کر رہے ہوں گے، میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں گا بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ لیوک وکٹر جو ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پیرا لیگل ہیں، چیف آف ریسرچ ہیں ان کیسز کے اندر، اور ملٹیپل کیسز چائلڈ میرج کے دیکھ چکے ہیں۔ یہ لیگل ٹیم معاونت کر رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ آپ آ گئے۔ کیس کے والے سے بنیادی باتیں کر چکے۔ اچھا محترمہ، میں پہلے ایک وضاحت کر دوں، چونکہ ایک پریس کانفرنس ہے، آپ بطور شہری سوال کر رہی ہیں یا بطور میڈیا سوال کر رہی ہیں؟ اگر آپ بطور شہری سوال کر رہی ہیں تو میں بہتر سمجھوں گا کہ آپ کو پریس کانفرنس کے علاوہ جواب دوں۔ پریس کانفرنس میں بطور میڈیا سوال کر رہی ہیں، جی بطور میڈیا سوال کیجیے۔ دیکھیے، عدلیہ کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں میرے خیال میں جب ہم کرائم امیجن کرتے ہیں یا انصاف یا عدالت امیجن کرتے ہیں تو کسی فلم کا تصور آتا ہے جہاں ایک ہی کورٹ بیٹھ کے تمام فیصلے کر دیتا ہے۔ عدالت الگ الگ دائرہ کار میں، آئینی دائرہ کار الگ ہے، کرمنل ٹرائل کا دائرہ کار الگ ہے، سول پروسیڈنگز کا دائرہ کار الگ ہے، گارڈین اینڈ وارڈ کے تحت کسٹڈی کا دائرہ کار الگ ہے۔ حسب بیجا کے اندر صرف مخصوص دائرہ کار ہے کہ جو ابڈکٹی ہے، جو گمشدہ ہے، جو اللیگل کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے، اور اس کے بعد اگر وہ میجر ہے تو اسے آزاد کر دیں اس کی خواہش کے مطابق، اور اگر مائنر ہے تو گارڈین کو دے دیں۔ وہاں کے اندر حسب بیجا کی پیشی کے اندر وہ پولیس انویسٹیگیشن کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے، نہ پولیس انویسٹیگیشن کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ اگر آپ نے پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ٹرائل کورٹ ہے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹ کی بات ہے، اس وقت تک جو ہماری معلومات ہے مرکزی ملزم اس کیس کا جو ہے وہ عدم گرفتار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ عدالت نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا، جو اپلیکیشن جو درخواست عدالت کے سامنے ہے، عدالت اسی کے اوپر رائے دے گی۔ عدالت اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جی یہ سارے معاملات ہیں کیوں ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اپنے سامنے موجود شواہد کو دیکھ کے جو دلائل ہیں ان پہ آرگومنٹس کرتی ہے۔ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ اخبارات دیکھ کے یا سوشل میڈیا دیکھ کے ویو فارم کرے اور انکوائریاں شروع کر دے۔ تو یہ بھی ہمیں عدالت کے بارے میں اور عدالت کے رول کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ ہاں دیکھیے، فیصلہ کس چیز کا، اگر کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آتا ہے تو کرمنل ٹرائل کا فیصلہ ہمارے حق میں تبھی ہوگا جب ملزم کنوکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک حسب بیجا کی بات ہے، وہاں پہ بچی کی پروٹیکشن ہے جس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، وہاں پہ کرمنل ٹرائل نہیں ہو رہا، وہاں پہ سزا کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ٹرائل کورٹ کرے گا۔ جہاں پہ فیملی کورٹ کی بات ہے، وہاں پہ بچی کی فائنل کسٹڈی والدین کے پاس رہے گی یا اسٹیٹ کی بات رہے گی کہ وہ بات ہے۔
کرمنل ٹرائل کے اندر اگر کنوکشن ہوتی ہے پورا ٹرائل چلنے کے بعد تو کنوکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا ہوئی ہے اور حق میں انا فیصلہ اسی کو کہتے ہیں. مگر اس چیز میں فرق کریں کہ ہائی کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں اور ٹرائل کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگس ہیں. آپ سب کو بات کرنا چاہیں پلیز بات کریں. دیکھیے جو لیگل عمل تھا وہ تو سر نے آلریڈی بتا دیا ہے. ٹیم جو ہم نے چینج کی بیسیکلی ود دا ٹائم بینگ آپ کو ایز پر سناریو آپ کو چینجز لینی پڑتی ہیں. ہم نے یہی بیٹر سمجھا اور سر سے کے پاس گئے. میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں اب میں کیا بولوں, جس طریقے سے کورٹ کے اندر جو کچھ ڈیسیژنز ہوئے, میرا خیال ہے پولیس نے اس کو میرے سے وہ لے لیا. اگر کورٹ نے معزز عدلیہ نے کوئی ڈیسیژن دیا ہے یا اس میں تو اس میں میرا تو وہ نہیں تھا. سیکنڈلی پولیس نے جو ہے وہ میرے ساتھ اب تو خیر کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے. ایز پر سر انہوں نے بتایا بھی کہ رپورٹ تک انہوں نے ہمیں نہیں دی. باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا میں ایک سیکنڈ جاؤں گا کہ اس میں ایک اس پہ جی اگین کیا سرائیوں کے اوپر باتیں کون کر رہا ہے؟ کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے. افواہیں کیا انٹیلیجنس کے ادارے سے آئی ہے؟ اگین جب سے میں یہ 2 مہینے سے کیس دیکھ رہا ہوں, جب میں بطور وکیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا, ایسی کنسپریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور افواہیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے. بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ سٹک کریں. یقینی طور کے اوپر افواہوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرمیٹک بن جاتے ہیں, شاید لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے. بٹ یقین جانیے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈامنٹل ویلفیئر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے زہرا ہے. پیراماؤنٹ وہ چیز ہے. کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں, کوئی افواہیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واقعی کے اندر سچائی ہے, صداقت ہے, تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے. ہم صرف ان باتوں پہ بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں, اس حوالے سے خدشات دور کریں گے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ایک گھر سے غائب ہوئی ہے, وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے, اس کی وہاں پہ نکاح ہو گیا ہے, اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑا جرم ہے. اب اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ابھی تک کے حوالے سے. اور یقینی جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہم نے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے پروڈیوس کیا جائے, تو پھر جو بھی آپ افواہیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, وہ اس کا علاج اسی میں ہے نا کہ اگر ایک بار کورٹ کی سیف پروٹیکشن کے اندر بچی آ جائے گی تو باقی سارے معاملات خود ہی ایڈریس ہو جاتے ہیں جو آپ کو خدشات ہیں کہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. مگر جو خدشات میٹر کرتے ہیں وہ والد کے میٹر کرتے ہیں, اس حوالے سے میں اگین رکھوں گا. آخر کے اندر تبصرہ جو ہے کلوزنگ کامنٹس ہمارے کاؤنسل نبیل کراچی صاحب دینا چاہیں گے, اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کنکلوڈ کریں گے. جی یہ پہلے بات کر لیں, یہ پہلے بات کر لیں. جی بات کر لیں. دیکھیں جی, ہم اس سٹیج پہ جب ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, جب ہماری پہلی درخواست ہے, اس پہلی درخواست کے تحت ہم نے اسینشلی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو کورٹ کو جب تک کہ اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کیا جائے تب تک کہ بچی کو سیکیور کیا جائے. اب وہ سیکیور کورٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سیکیور کرتی ہے. اب اس میں جب ہمارا کیس آلریڈی فائل ہو گیا ہے اور جب کیس فائل ہونے کے بعد ایک درخواست ہے جو موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک تک لگ جائے گی, تو جب یہ کیس ٹیک اپ ہوگا تو ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لیتے ہوئے کورٹ نے یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک بچی کو سیکیور کرنا ہے ٹل دا ٹائم کہ اس کیس میں فیصلہ ہو جائے.
تو اس ساری انٹرسٹ کو کورٹ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور کورٹ کے سامنے یہ درخواست لگی ہوئی ہے. اس میں یہ معاملات کہ جی بچی اگر ٹریول کرنا چاہ رہی ہے یا یہ ساری افواہیں آ رہی ہیں, جب ایک معاملہ کورٹ میں موجود ہے اور اس میں ایک درخواست لگی ہے, تو اب آئی تھنک کہ کورٹ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ جی دا پیرنٹس بینگ دا گارڈین, اگر ان کو ہینڈ اوور کر دے تو ان کو ہینڈ اوور کر دے گی, یا ٹل دا ٹائم کہ جی اگر اس کو وہ کسی ایسے ادارے میں یا کہیں جو ہے مینیج بائی دا اسٹیٹ, اگر وہاں پہ جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا چاہے, دیٹ از انٹائرلی ایٹ دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے قبل از وقت ہیں کہ اگر ہم اس چیز پہ کامنٹ کریں کہ جی ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایک چیز ہے وچ از آلریڈی بین ہائی لائٹڈ, ہم نے آلریڈی ایک اپیل فائل کر دی ہے, ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے وہ کورٹ نیسیسری جو بھی اقدامات ہیں وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لائے عمل میں لائے گی, اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ایک آرڈر آ جائے. اچھا, میں آخری بات ایک کر دوں. دیکھیں, کچھ چیزیں دوستوں بہت ٹیکنیکل اور سمجھنے کی ہوتی ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ کے تحت اور میڈیکل ایویڈنس کے تحت ہم نے اس کو آزاد کر دیا. کیا عدالت نے نادرہ کے خلاف کوئی انکوائری آرڈر کی؟ نہیں. کیا عدالت نے نادرہ کے ریکارڈ کو جھٹلایا؟ نہیں. آپ کا غیر پاسپورٹ کے کیا آپ ملک چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. نیا پاسپورٹ ایشو کرانے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ چاہیے. کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں نیم و بدل کرے گی؟ کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں اب جا کے بچی کو بڑی عمر کا لکھے گی یا چھوٹی عمر کا لکھے گی؟ یقینی طور پہ وہ نہیں ہوگا. تو اگر نادرہ کے ریکارڈ کے اندر اب کوئی چینج ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی نیا شناختی کارڈ یا نیا پاسپورٹ آتا ہے, تو وہ ہم آلریڈی آپ کے سامنے بھی بات ہے کہ وہ ایک فراڈ ہوگا ود ان دا نادرہ سسٹم, وہ ایک الگ سے کرائم کھلے گا. چونکہ یہ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ ہیں, بائی نادرہ ویریفائڈ ہیں, تو لیگل طریقے سے, قانونی طریقے سے اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے. اور اگین میں نے آپ سے بھی بات کی کہ ہم افواہوں پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں, چونکہ حقائق اتنے بڑے اور خوفزدہ ہیں ہمارے سامنے, خوفناک ہیں. خوفزدہ میں کہہ گیا کہ ہمیں اور کیا سرائیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچی جو کمسن ہے, جس کی عمر 14 سال ہے اور واقعے کے وقت 13 سال 11 مہینے 19 دن ہے, وہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوفناک بات ہے. وہ پھر اس شہر سے غائب ہوتی ہے, وہ صوبے سے غائب ہوتی ہے, وہ ایک اور شہر پہنچ جاتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک حقائق ہے ہم سب کے سامنے اور خوفناک بات ہے. اور پھر اچانک سے ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کر لی ہے, اور پھر اس کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر پیش کر کے ایک بچی سے جھوٹی گواہی دلوائی جاتی ہے بار بار کہ جو بچی دے رہی ہے, عدالت پریشر نہیں ڈال رہی ہے. بٹ اس چیز کو بھی عدالتوں کو غور رکھنا چاہیے, اور یہ ہماری کوئی نصیحت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی کنفائنمنٹ کے اندر مہینہ 2 مہینہ لمبا عرصہ رہا ہو تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں کوئی انفلوئنس ہوگا. یہاں جو معزز ہائی کورٹ عدالت کے اندر بیان ہوا ہے, تقریباً 6 سے زائد ہفتے ایک بچی ایک شخص کے ساتھ جو اس کیس کا مرکزی اکیوزڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے, اور اسی کے ساتھ اسے پنجاب سے کراچی پولیس لے کے آتی ہے, اسی کے ساتھ اسے عدالت پیش کرتی ہے, اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کا بیان لے لیتے ہیں. تو بیان اس نے جو بھی دیا, مگر ایک ایکسٹرا کنسیڈریشن عدالت کے لیے ہے ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکٹیوز کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ کیا یہ بیان فری فرام انفلوئنس اور فیئر ہے کہ نہیں. کیا آپ کو اور وقت دینا چاہیے, بچی کو 1 ہفتے کے لیے شیلٹر ہوم بھیجنا چاہیے, اس کے ساتھ کوئی تھراپسٹ ایسوسیٹ کر دیتے, بے شک والدین کو نہ ملنے دیتے, بے شک جس نے شادی کا دعویٰ کیا اس کو نہ ملنے دیتے, آزادانہ طور پہ بچی کو پھر سے بلاتے, اور تب بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو نہیں جھٹلا سکتے یا اس کی نفی کر سکتے. تو یہ فیکچوئل کانٹروورسی مینٹین رہتی ہے, اس کو فائنلی فیملی کورٹ نے ایڈریس کرنا تھا. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا کوئی والدین کی یہ مسئلہ نہیں بن سکتا کہ انہوں نے غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا عمر چھپائی ہے بچی کی, یہ والا معاملہ بھی پھر آگے بڑھے گا یا یہ نہیں بڑھے گا؟ کیا نادرہ کے اندر جو عمر کا معاملہ ہے میڈیکل رپورٹ کی بنیاد کے اوپر اور بچی کا جو اپنا بیان ہے اس کے اوپر کیا والدین کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہے؟ اچھا, آپ نے سر آپ نے چونکہ ابھی پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے جوائن کی ہے, میں جب شروع میں پریس کانفرنس میں بات کر رہا تھا میں نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ایز ریسنٹ ایز 2017 ججمنٹ ہے, 2014 کی ججمنٹ ہے, 2005 کی ججمنٹ ہے کہ جہاں ایک واقعے سے پہلے ڈاکیومنٹس کا, ڈاکیومنٹری پروف کا جو عمر بتاتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ, شناختی کارڈ, پے فارم, پاسپورٹ وغیرہ, ان کا اجرا واقعے سے بہت عرصہ پہلے ہوا ہو, ایسے حالات کے اندر میڈیکل ایویڈنس ان ڈاکیومنٹس کی نفی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ نادرہ آپ کو وقت نہیں بتاتا مگر تاریخ، مہینہ اور سال بتاتا ہے، جبکہ جو اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہے، میڈیکل رپورٹ ہے، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ہماری عدالتوں کے اندر، وہ 1 سے 2 سال کی رینج بتاتی ہے۔ اور اس کیس میں یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ ایک چیف ریڈیولوجسٹ کی ہے، یہ ایک میڈیکل بورڈ کی بھی نہیں ہے۔ تو میڈیکل بورڈ بھی اس رپورٹ کی نفی کر کے اگر کل کو بچی کو 17-18 کے بجائے 16-17 لکھ دیتا ہے یا 15-16 لکھ دیتا ہے تو سارے معاملات وہاں جاتے ہیں۔ جہاں تک نادرہ کو کیا کرنا چاہیے اور مزید اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی اور کمپلین ہو تو وہ ہمارے کیس سے ریلیٹ نہیں کرتا، مگر چونکہ اس کیس میں ایک نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے ہیں تو بغیر پروسیڈنگز کے تو میرے خیال میں نادرہ نئے ڈاکیومنٹس ایشو نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو اور بے فارم نہ ہو اور نادرہ کے ڈاکیومنٹس نہ ہو تو اس کی شادی کیسے کی جائے۔ سندھ چائلڈ میرج لا ہو یا پنجاب میں جو 1929 کا چائلڈ میرج اسٹینٹ لا لگتا ہے، ان کے رولز میں یہ واضح ہے کہ نکاح خوان نے کیا کرنا ہے۔ اور پنجاب کے رولز کو تو بھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں ایک ججمنٹ کے تحت دوبارہ انفورس کرانے کو بھی کہا ہے کہ جہاں نادرہ کے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہ ہو، یو سی کا کوئی سرٹیفکیٹ اویلیبل نہ ہو، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ایسی کوئی چیزیں اویلیبل نہ ہوں، وہاں پہ آپ میڈیکل کرائیے بچی کا۔ آپ کسی بھی بچی کو جو شادی کی خواہش مند ہے اور واقعی میں 18 سال سے اوپر ہے، اسے کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ ایک پولیس کہتے ہیں سرجن کے پاس بلکہ وہ ایم ایل او کرانے کے لیے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دے اور ایک سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے، اس کے ایکس رے کے اوپر ایک رپورٹ آ جائے۔ مگر صرف وربیٹم پہ، صرف اورل بیان کے اوپر جو ہے یہ معاملات نہیں ہو سکتے۔ اور کیا کوئی عدالت صرف اور صرف، چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کے اندر یہ خبر آئی تھی، ایک فیصلہ ہوا تھا، بچی کے زبانی بیان پہ اسے فی المختاری کا سمجھے سرٹیفکیٹ دے کے اسے آزاد کر دیا تھا۔ جسٹس حمود الرحمان صاحب کا 1969 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی میجسٹریٹ صرف زبانی بیان کے اوپر فل مختاری کا سرٹیفکیٹ یا یہ ڈکلیریشن کہ بچی میجر ہوگی جاری نہیں کر سکتا، اس کو اور ایویڈنس گیدر کرنا چاہیے۔ معزز ہائی کورٹ نے تو پھر بھی تھوڑی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میڈیکل ایویڈنس کال کیا تھا، چلو ہم اس کو اور انکوائر کرتے ہیں۔ مگر لاہور کے اندر جب شروع میں اپریل کے اندر اور مئی کے شروع میں بچی کا پتہ چلا تھا، اور وہاں کی عدالت کا جو میجسٹریٹ صاحب کا رویہ تھا میرے خیال میں وہ بہت ہی غیر ذمہ دار تھا۔ تھینک یو سر۔